أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو تم اپنی پاک چیزوں کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور مت ارادہ کرو اس میں سے خراب چیزوں کا کہ تم خرچ کرو، حالانکہ تم خود اس کو نہیں لے سکتے ہو، مگر اس میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے تنگی کا، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی جانب سے مغفرت اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ عطا فرماتا ہے حکمت سمجھداری جس کو چاہے، اور جس کو حکمت دی جائے یقیناً اس کو بہت سی خیر دی گئی، اور نصیحت تو بس عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور جو تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا یا تم کسی چیز کی نظر مان لو، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور دے دو وہ فقیروں کو، محتاجوں کو، تو یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، اور دور کر دے گا اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے نفسوں ہی کے لیے ہے، اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے۔ اور جو بھی تم بہتر چیز خرچ کرو
اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا تمہاری جانب، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ صدقات و خیرات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، نہیں استطاعت رکھتے ملک میں چلنے پھرنے کی، ان کو ناواقف گمان کرتا ہے کہ مالدار ہیں، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ اے مخاطب، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، ان کی چہرے کی علامت سے۔ نہیں مانگتے وہ لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ بھی تم بہتر چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے لے کر آیت نمبر 274 تک پڑھی گئی ہیں۔ یہ رکوع نمبر 37 ہے۔ سورہ بقرہ کے ختم کے لیے 3 رکوع باقی ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔ آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ رکوع نمبر 36 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون بیان کیا گیا تھا، اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی کہ تم بخیلی نہ کرو، راہ خدا میں ضرور خرچ کرو، یا تو زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، یا اور دینی امور میں مالی حقوق کے متعلق ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس کی ترغیب بیان کی گئی۔ اور خرچ نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد یہاں ان آیتوں میں اسی کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انفقوا من
طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے حلال چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کمائی بھی حلال ہو اور راہ خدا میں جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی حلال ہو۔ اب مثلا رشوت حرام ہے، اس میں سے کوئی خرچ کر رہا ہے، ظاہر بات ہے ثواب تو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی اصل ہی تو حرام ہے، پھر اس پر کیا ثواب؟ چاہے مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، رشوت کے پیسوں سے چاہے مسجد میں چندہ دے یا مدرسے میں، ظاہر بات ہے وہ تو حرام ہے، حرام پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن لینے والا لینا کہ نہیں، لینے والے تو بس کھورے لے کے بیٹھے، لاؤ جی کیا پورے کھینچ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے کون دے رہا کیا دے رہا، اس لیے نتائج بھی صحیح نہیں آ رہے، کیونکہ رزق حلال میں جو روحانیت ہے، جو نتائج آئیں گے وہ اس میں نہیں آئیں گے، اس لیے اہتمام کریں، یعنی کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہے، کم ہو، حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو، اس پہ اجر و ثواب بھی ہے، اس میں برکتیں ہیں، آفتوں سے حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ما کسبتم تمہاری کمائی، اب کوئی ملازمت پیشہ ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، تو اپنی کمائی میں سے، محنت، مزدوری، تجارت، ملازمت میں سے، پاکیزہ روزی میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، جو بھی تقاضا ہے، بیواؤں کی، یتیموں کی، پریشان حالوں کی، مقروضوں کی مدد کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات، طیبتن کی جمع ہے، اس کے معنی اصل آتے ہیں پاک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی، طیب کی حلال، یعنی وہ صرف پاک ہونا نہیں ظاہری، بلکہ حلال بھی ہونا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی۔ حلال پاکیزہ میں کیا فرق ہے؟ یہ کچھ مطلب ہو رہا نا جی، یاد رکھو، کوئی روزی ہے حلال ہے، تجارت ہے حلال ہے نا، حلال، اور حلال چیز کی تجارت ہے، لیکن اس میں دونوں طرف کی رضامندی ضروری ہے، دینے والا، لینے والا جس قیمت پہ راضی ہو جائے، اب وہ تجارت اور وہ مال حلال ہو گیا۔ ہم کیا کرتے، اسے نیچے اتارتے رہتے، اتنے کو دے، اتنے کو دے، اور نہیں بولے تک پیسے پھینک دے کے چیز لے کے چل جاتے، عورتیں تو بہت اس سلسلے میں، انہیں 100 بولا تو انہیں 25 بولتی، انہیں نہیں ہوتا بڑا، انہیں 50 تک جاتی، انہیں نہیں بولا تو پیسے دے دے کے چیز لے کے چلتے، حالانکہ چیز تو پاک ہے، لیکن یہ طریقہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں،
چیز بھی پاک ہو، طریقہ بھی حلال ہو، حلالن طیبہ. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات اور سنو، ما کسبتم سے مراد کمائی ہے. اپنی حلال کمائی، پاکیزہ کمائی ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خیر، خیرات، زکوٰۃ، صدقات حلال کمائی میں سے ہو، حرام میں سے نہیں. کیونکہ حرام کمائی ظاہر بات ہے کہ اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ پکڑ ہے، اس پہ عذاب ہے. اس آیت شریفہ سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا. بعض مفسرین نے اس سے استدلال کیا کہ ما کسبتم سے مراد اولاد بھی ہے. اس سلسلے میں حدیث مبارکہ سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی کا حصہ ہے، لہذا تم اپنی اولاد کے مال میں سے کھاؤ مزے لے کر. فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ هَنِيئًا. کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی میں سے ہے، لہذا ان کے مال میں سے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اولاد اپوز نہیں کر سکتی اور بہو بھی اپوز نہیں کر سکتی. کیا بڑے میں یہاں رہ رہے، یہاں کھا رہے، اور بیٹے ہیں نا. ہر گھر میں ہے یہ بما بہو. یاد رکھو، ماں باپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ماں باپ کو اجازت لے کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں، یاد رکھو، اوروں کو اجازت ضرورت ہے. اولاد کو ضرورت ہے، بابا کا مال بغیر اجازت نہیں لے سکتا. ابا لیوں کیا ہو بولے تو لے سکتا، لیکن بابا کو بیٹے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا یہ لیوں کیا. مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یہ بڑے لوگ بھی جو ہے اولاد کی پریشر میں ہیں. کوئی ضرورت نہیں پریشر کی، بلکہ تمہارا حق ہے. یہ حدیث پاک پیش کروں میں، میرے خیالات نہیں ہیں، یاد رکھو. کسی خیالات اپنے ہو سکتے. حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولادکم من طیب اکسابکم. اکساب کسب کی جمع ہے. تمہاری پاکیزہ کمائی میں سے تمہاری اولاد ہے. فَكُلُوا من اموال اولادکم ہنیئا. ہنیئا بولے تو مزے لے کے، پریشر میں آ کے نہیں، احسان لے کے نہیں. اولاد بڑی دوسرے کوئی بھی نہیں پال رہے، ہم ہی پالنا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کم بخت والد کو یہ کہنے کا بھی تجھے حق نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، کھاؤ اپنی اولاد کے مال میں سے. لہذا اس کو کوئی اپوز نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کرنے کے بجائے محبت سے کھائے تو سب سے اچھا. اب باپ اپنا باپ پنا بتائیں گا نا، پھر تو تڑی پاری ہوتا ہے. محبت سے
کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے تمہیں اجازت دی. تو اولاد ماں باپ کے پیسوں میں سے بلا اجازت کے نہیں کھا سکتے، اجازت لینا پڑے گا اماں سے، بابا سے. لیکن اماں بابا کو اولاد کے مال میں سے کھانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ. یہ ہوٹلوں میں ادھر ادھر کھاتے پھر رہے بیٹوں کے پاس نہیں، بیٹوں کے مال میں سے کھاؤ. یہ بات سمجھ؟ ہاں تم بڑے کیا پیاری حدیث آئی ہے، دیکھو سبحان اللہ. ہاں بے شک اسلام نے بڑا خیال رکھا، کیونکہ جس نے ساری جوانی اولاد کے لیے قربان کی ہے، کیا بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے؟ ہاں جی، پیارے آقا نے اخیر وقت بھی خیال رکھا، اولاد کو توجہ دلائی کہ اس سے پہلے ہی تم ان کی ایسی خدمت کرو کہ ماں باپ خود ہو کے چابیاں تمہارے کو دینا، لے بیٹے ہم لے کے کیا کرتے تم ہی لے لو. تو آیت شریفہ سے استدلال کیا بعض مفسرین نے، اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ما کسبتم سے اولاد مراد ہے، اور اولاد کی کمائی ماں باپ کھا سکتے ہیں. ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہمارا حق ہے، ہم ہی کمائے والے، اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کا حکم ہے بس کھاؤ. آؤ جی، اس سے بڑھ کے کس کا ڈر ہے؟ عدالت کا ڈر ہوا تو دینا پڑے گا نا جی. نبی کی عدالت سے بڑھ کے کون سی عدالت؟ اللہ کے نبی فرمایا فَكُلُوا، کھاؤ، من اموالی اولادکم، اور پھر ہنیئا یعنی مزے لے کے کھا سکتے ہیں. اچھا تل بھن کے کھا سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اب زمین سے جو چیز نکلی ہے، اناج ہے، پھل فروٹ ہیں، ترکاری سبزیاں ہیں، یہ زمین سے. تو اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یاد رکھو مال میں سے جو خرچ کرنے کا حکم ہے، جو فرض ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نصاب کو پہنچے تو اللہ کا جو حکم ہے اس میں خرچ کرنے کا، اس کا نصاب ہے تو اسے کہیں گے زکوٰۃ. اور ایک ہے کھیتی کی پیداوار، اس میں سے جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے واجب فرض، اسے کہیں گے عشر. فرق سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک تو ہے زکوٰۃ مال کی، سونے کی، چاندی کی ہوتی، اور ایک ہے زمین کی پیداوار میں سے، اس میں جو واجب ہوتا ہے اسے کہیں گے عشر، اور یا یوں کہو زکوٰۃ الارض، زمین کی زکوٰۃ تو پیداوار کی. اللہ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ کھیتی والا یا باغات والا زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا. احسان تو اللہ کا ہے. اگر اللہ پیداوار نہ کرتا تو یہ بیج
ڈال کر بھی ناکام ہو جاتا ہے. اللہ بارش نہ برساتا، بیج ڈال کر بھی ناکام ہو جاتا ہے. اللہ اگر کھڑی فصلوں کو برف باری کے ذریعے سے، اولوں کے ذریعے تباہ کر دیتا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا تھا. تو اللہ نے اپنا احسان کر کے تمہارے لیے جو اگایا ہے، اللہ فرما رہا ہے بندو اس میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کرو. اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزما رہا ہے کہ ہمارا دیا ہوا ہمارے حکم پہ تھوڑا سا دیتے یا نہیں دیتے. دیے تو بہت خوش ہوتا اور دیتا ہو، اور نہیں دیے تو ناراض ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے چھین بھی سکتا ہے. جو خدا دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے. اس لیے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. یاد رکھو زمین کی پیداوار پہ جو محصول ہے اسلامی حکومت کا، تو اس کے لیے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک عشر اور دوسرے خراج. یہ دونوں اسلامی حکومت کے ٹیکس ہیں، عشر اور خراج. دونوں میں فرق کیا ہے؟ عشر مسلم کی زمین کی پیداوار سے لیا جاتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں. غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو اس کی زمین سے بھی لیا جائے گا، لیکن اس کو خراج کہتے ہیں. خراج نیند میں سراج سنیں گے، خراج یعنی ٹیکس. تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں زمین کی پیداوار کے سلسلے میں، ایک عشر اور دوسرے خراج. عشر مسلمان کی زمین کی پیداوار سے لیا جاتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم کی زمین کی پیداوار سے جو لیا جاتا ہے اسے خراج. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عشر خالص ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اس میں عبادت کے معنی ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز جیسے عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور عشر زمین کی زکوٰۃ ہے، لہذا یہ بھی عبادت ہے. اور خراج میں عبادت کے معنی نہیں ہے، وہ خالص حکومت کا ٹیکس ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ عشر مراد ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرو. اور زمین کی پیداوار میں سے ہم نے جو تمہارے لیے نکالا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دو، جسے عشر کہتے ہیں. عشر دینا پڑے گا. اچھا، اسی طرح زمین سے اور بھی چیزیں نکلتی ہیں، خالی اناج نکلتا کیا؟ اور بھی چیزیں نکلتی ہیں. زمین سے کسی کو خزانہ نکل گیا، اب اس پہ بھی اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ہے. کتنی ہے؟ 5واں حصہ.
اسے ریکاز کہتے ہیں۔ زمین میں سونا چاندی اگر کسی کو نکلا، 5واں حصہ اس میں سے دینا پڑے گا، باقی 4 حصے تمہارے ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح سے اور چیزیں بھی نکلتی ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اور کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ زمین کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، باقی چیزوں میں سے 5واں حصہ۔ اور اناج، پھل، ترکاریاں، اس میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ عشر، اس میں ہے 10واں حصہ، یعنی اگر 10 کلو ہوا، 1 کلو راہ خدا میں غریبوں کو دینا۔ پھر یہ اس وقت ہے جب بارش کے پانی سے فصل آتی ہو یا ندی کے پانی سے آتی ہو، لیکن اگر تم نے کنواں کھدوایا، بورنگ لگوائی، یا موٹر سے تم اگر لے رہے ہو، یعنی تمہارا کچھ تو بھی خرچ ہو رہا ہے اس میں، تو اس صورت میں 20واں حصہ زکوٰۃ، 20 کلو پہ 1 کلو، اس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوئی ہے یا ندی کے خود بخود، تو اس میں 10واں حصہ، 10 کنٹل کو 1 کنٹل اللہ کی راہ میں دینا۔ یہ زمین کی زکوٰۃ، پیداوار کی۔ ترکاری ہے، اب بعض لوگ روز نکالتے ہیں، 100 روپے کی بکی، 10 روپے کمپلسری ہے، ترکاری میں بھی زکوٰۃ۔ خالی اناج بولے تو یہ گیہوں وغیرہ، چاول بھی نہیں، زمین کی پیداوار۔ مما اخرجنا لکم من الارض، ہم نے زمین سے پیداوار جو تمہارے لیے نکالی ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور اگر تمہاری بورنگ سے پانی تم دیتے ہو، بوڑی سے دیتے ہو، تو 20 کلو میں 1 کلو، 20 کنٹل کو 1 کنٹل، یعنی رعایت رکھی گئی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ اچھا، یہ دینے کے اندر انسان کوتاہی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اتنا جو ہے میں محنت کرا، یہ سبھی چل جا رہا، کیسا؟ اللہ نے فرمایا دے اور برکت اللہ دے گا، اور نہیں دیا وہاں سے بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، بے برکتی پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ کا جو حکم ہے وہ پابندی سے پورا کرو، اللہ برکت دے گا۔ انہیں 10 روپے بچانے کی کوشش کرا، 20 روپے وہ ڈاکٹر اور میڈیکل کو چل جاتے، لگ کے جاتے، اور بیماری تکلیف الگ، کئی کو مصیبت مول لیتے۔ اللہ کا فریضہ ادا کر دو، اللہ صحت دیں گا، تندرستی دیں گا، اطمینان عطا فرمائے گا، برکت دیں گا، اتنے سارے فائدے۔ اور خدا نے جو حکم دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے، خدا کا کیا فائدہ جی؟ وہ تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے کو اور دینے کا ہے، اس لیے اللہ نے تم سے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو، میں اور دیتا ہوں۔
تو یہاں ترغیب دی گئی. اس کے بعد یہ سنو ایک حدیث مبارکہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے خیرات کرتا ہے، اس کی خیرات قبول نہیں ہوتی اور نہ حرام مال خرچ کرنے میں کوئی برکت ہے، اس میں برکت بھی نہیں. اور جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ دوزخ تک جانے کا اس کے لیے سامان ہوتا ہے. سیدھا ٹھکانہ دوزخ ہے. اچھا، اور بری چیز کو بری چیز مٹا نہیں سکتی، یعنی اللہ کے عذاب کو حرام چیز کا خرچ کرنا وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. ہاں، بھلی چیز سے بری چیز کو مٹا سکتے. ناپاک سے ناپاک کو پاک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پاک چیز ہی سے ناپاک کو پاک کیا جا سکتا ہے. یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، مسند احمد کی روایت. تو فرمایا، ایمان والوں راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، کیا اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے اور روایتیں اس سلسلے میں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اور تم جو خرچ کرتے ہو خراب چیز دینے کا ارادہ مت کرو. یہ جمعہ میں چندہ ہوتا نا مسجد کا، نوٹاں جو نہیں چلتے ویسے ڈال. ہمارا موذن بولا، ذرا مولانا ذرا اعلان کرو جی 500 کی نوٹ کوئی تو بھی ڈپلیکیٹ ڈال دے. اب قوم تو پوچھتی نا حساب، وہ 500 کا کیا ہو. ارے وہ چل رہی نہیں، کہاں اس کے ہاتھ کو لگی تھی، کوئی تو بھی اس کو پکڑا دیا ہوگا، انہیں لا کے باہر پھینکنے بجائے وہ دستی میں ڈالی. پھٹے نوٹاں اس میں دستی میں. اللہ نے فرمایا خدا کی راہ میں دے رہے ہو بہتر سے بہتر دو. کسی فقیر کو روٹی دینا ہے تو رات کی بچی ہوئی نہ کو، توے پہ سے اتری ہوئی دو. ہاں جی، بولے کتنی دعا دیں گا پوچھو مت. رات کا اترا ہوا سالن نہیں، تازہ جو ہے 65 وہ دو. کیا دعا دیں گا انہیں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، دینا ہی دینا ہے، تو اتری گلی سڑی کیوں دیتے ہو؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. جو تم خرچ کر رہے ہو نا تو ردی چیز خراب چیز کا ارادہ مت کرو، اچھی چیز دو. اسی طرح سے کہ مسجد میں یا مدرسے میں نوٹاں دو نا، اچھے کڑک نوٹاں دو.
اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی چوائس تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ اپنی چوائس بہتری ہوتی نا، بس اللہ کی راہ میں ایسی خرچ کرو، وہ ردی مال نہیں، بہتر سے بہتر خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر ویسی خراب چیز تمہارے کو دیے تو چلتی کیا؟ تم لیتے کیا؟ تم نہیں لیتے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر وہ خراب چیز تمہارے کو دیے لیتے، لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم نہیں لیتے۔ مطلب کیوں دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میچ ملا تھا کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ پھر خدا کی راہ میں کیسا بھی دے چلتا نہ، بہتر سے بہتر دو۔ ہاں اگر کسی کے پیسے ڈوب رہے ہیں تو ویسی لے لیتا انہیں، پھٹی ہے نا لا، اسے معلوم ہے نہیں لیا تو ڈباتا۔ الا ان تغمضوا فیہ، اسی کو بیان کیا کہ تم خراب چیز نہیں لیتے مگر مجبوری ہے تو چشم پوشی کر لیتے، کیونکہ جو ہے وہ بھی نہیں لیے تو انہیں اتنا بھی ڈباتا۔ کیا ہے تو لارے بھائی تیرے پاس؟ اللہ نے فرمایا بہتر سے بہتر دو راہ خدا میں، تاکہ ثواب بھی بہتر سے بہتر ملے۔ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر دو۔ یاد رکھو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو سامان تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور جو سامان تجارت کے لیے نہیں ہے، شو کے واسطے ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سسرال سے اتنا سامان آیا ہے 50-60 لاکھ کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کے لیے اگر ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مکان ہے، کروڑ روپے کا مکان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ، ذاتی ہے نا رہنے کے واسطے۔ 50 لاکھ کی کار ہے، ذاتی استعمال کے لیے لی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ لیکن اگر تجارت کی نیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ لیا رہنے کے واسطے، زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کے واسطے لیا، زکوٰۃ۔ کیا بکنے کے وقت دینا؟ کیا نہیں، ہر سال کو دینا۔ اب تم بولیں گے ہر سال کو ایسا اس کا نفع نہیں مل رہا ہمارے کو، اگر دوسرا قبضہ کر لیا تو کیا کر لیتا؟ اللہ نے حفاظت کی ہے نہیں ہے؟ دوسرا کوئی قبضہ کر لیا تو کیا کر لیتا؟ اس سے فلاٹ کی قیمت عدالت میں جاتی، کیا فائدہ؟ اللہ نے حفاظت کی نا، سال کو سال زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سونا چاندی ہے، رکھے رکھے بڑھتا تو نہیں نا، لیکن سونا چاندی کو اسلام نے مال کہا اور اس پہ زکوٰۃ۔ دنیا میں کتنے بھی انقلابات آئے، حکومتیں بدلی، لیکن جو چلن سونے چاندی کا رہا وہ ہر زمانے میں رہا۔ آج بھی دنیا میں کسی بھی کنارے پہ جاؤ، سونا چاندی لے کے برابر اس کی قیمت ملنے ہی مل رہے ہیں۔ نوٹاں لے کے جاؤ، انہیں بولتا چینج کر کے لاؤ، کوئی نہیں لیتا۔ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، چینج کرنا پڑتا۔ لیکن سونا چاندی
کسی ملک کا کسی بھی ملک میں آپ چلاؤ چلتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا یہ بڑھے نہیں بڑھے، سال ان پہ گزر گیا، ان پہ زکات. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی حلال کمائی اس میں سے راہ خدا میں ضرور خرچ کرو، اور زمین کی پیداوار میں سے بھی راہ خدا میں ضرور خرچ کرو. اچھا، اب کسی کے کیلی ہے، گنا ہے، کہتے دینا قیمت پہ ہے، جتنے کا بکا نا اس کا 10% دینا، جتنے کا بکے. باقی اناج میں تول اور وزن کے حساب سے دینا، جتنا بھی ہو. بارش کے پانی سے آیا ہے تو 10واں حصہ 10%. اور اگر تمہاری بورنگ ہے یا موٹر وغیرہ باڑی کا پانی تو اس صورت میں پھر 20واں حصہ. اسی طرح سے ایک اور روایت سنو. حماس کہتے ہیں، حماس بولو تو یہ نہیں، راوی ہیں، تابعی ہیں. حماس کہتے ہیں کہ کچھ چمڑے اپنی گردن پہ اٹھائے میں حضرت عمر کی طرف سے گزرا. تاجر چرم ہوں گے تو چمڑے جو ہے گردن پہ ڈال لے کے جا رہے تھے. حضرت عمر کے پاس سے گزرے. امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ ہے. تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا حماس تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ یہ مال تجارت ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا جی میرے پاس اس مال کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ تو مال ہے، یہ مال ہی تو ہے. فرمایا نیچے اتارو. عمر کا معاملہ بہت کڑک ہے. روڈ پہ عدالت، روڈ پہ ہی سزا، عدالت کی سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہیں پہ فیصلہ. تو حضرت عمر نے کہا یہ نیچے اتار. میں نے اتار کر سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس کی گنتی کی کتنے ہیں یہ، اور قابل زکوٰۃ پایا. کتنے مال پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے. فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ واجب ہے. چنانچہ آپ نے ان چمڑوں کی زکوٰۃ وصول کی. یہ روایت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، دارقطنی نے بیان کی. ایک اور روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور گائے بھینسوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اور کپڑے میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. کپڑے بولے تو بیچنے کے کپڑے، پہننے کے اور سوٹ کے ساتھ بھرے ہوئے کپڑے نہیں. پہن دینے خواہ بخواہ ہر سال چین دیا، ہر سال چین، کہیں بھی گئے تو کپڑے. ارے پہلے ہے سو ہوتے تو پھر ایسے رکھے ہوئے ہیں 50 جوڑے رکھے خراب ہو جاتے ہو. یاد رکھو پرانے کپڑے جو ہو جاتے ہیں نا غریبوں کو دو، جب تک اس کے بدن پہ رہیں گے اللہ دینے والے کو ثواب عطا فرمائے.
ہاں؟ اس کو جو بولتے ہیں اسکریپ کی قیمت. پہلے لوگ ہیں، یہ نیا نیا نکلا تھا اسٹیل، پہلے اسٹیل نہیں تھا، یہ نیا نیا نکلا تھا، تو پرانے لوگ بولتے ہیں ماں اسٹیل کے برتن نہ کو، کیوں؟ خراب ہوئے تو پھر بکتے نہیں. آگے کا سوچتے تھے. تانبا پیتل اس کے لینا، کیوں؟ وہ خراب ہوئے تو بھی بکتے. پرانے لوگ بولتے تھے. اس لیے تم بھی اصول کرو. پرانی چیز ہو گئی کپڑے، غریب کو دو، ثواب ملے گا. تم پہن کے تھک گئے، اب غریب کو دیا اور ثواب بھی مل رہا. اس لیے اسلام میں انسان کو فہم ہونا، سمجھ یہ ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کپڑوں میں بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح دارقطنی اور حاکم نے اس حدیث کو اس طرح سے ان الفاظ سے بیان کیا کہ اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں ان کی زکوٰۃ ہے. 40 بکریاں ہیں تو یہ بکری دینا پڑتا زکوٰۃ. مگر کب؟ جبکہ چراگاہ میں چرتی ہو اس پہ ہے. گائے بیل بھینس 30 ہو گئے تو اس پہ دینا پڑتا زکوٰۃ. اپنے اپنے علماء سے پوچھ لو، اگر اتنے تمہارے پاس ریوڑ ہے تو، اور نہیں ہے تو پوچھو نہ کو، کیونکہ خواہ مخواہ پوچھ کے فائدہ کیا. یہ مٹھائی کتنے کو ہے جی، یہ کتنے کو ہے جی. انہیں بولا ارے خرید رہا کیا، نہیں پوچھ رہا. ضرورت پڑی تو مسئلے پوچھو، ایڈوانس پوچھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں. علماء الحمدللہ ابھی بہت ہیں، جب پورے چل جائیں گے تب ایڈوانس تمہارے پاس رہنا. اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں ان کی زکوٰۃ ہے، گائے بھینس میں ان کی زکوٰۃ ہے، اور کپڑے میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے. اور جو شخص درہم یا دینار اٹھا کر رکھے گا کہ نہ قرض خواہ کو دے گا نہ راہ خدا میں خرچ کرے گا، تو حقیقتاً یہ اس کے لیے کنز ہوگا جس سے قیامت کے دن اس کو داغا جائے گا، آگ کا بنا کر جہنم میں زکوٰۃ نہیں دینے والے کو اس سے داغا جائے گا. بڑی سخت وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح سے مال تجارت میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرو. یہ حق ہے اللہ کا بندوں پر. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اللہ نے فرمایا دیکھو راہ خدا میں مال دے رہے ہو نا، تو خراب چیز کا ارادہ مت کرو، خراب چیز دینے کا ارادہ مت کرو. حالانکہ تم خود اس کو نہیں لیتے ہو، مگر چشم پوشی کرتے ہوئے مجبوراً لے لیتے، جہاں دے نہیں دیا تو ڈباتا لے لیتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی تمہاری زکاتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ قابل تعریف ہے. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے. وہ اللہ تم پر مہربان ہو کر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے، لیکن شیطان بھی لگا ہوا ہے. شیطان بخیلی کا وسوسہ ڈالتا ہے، ارے کہیں خرچہ کر رہا کم ہو جائے گا نا.
اب مدرسوں کو، بعض لوگوں کو الرجی ہے، ارے کئی کو دینا جی، کھا کھا کے انہوں بہت ہی ہو جا رہے، تو کھا لیتا کیا؟ ہاں؟ دینا ہی ہے نا بھائی، یہ مالی حق ہے، دینا ہی دینا ہے، جب دینا ہی ہے خوش دلی کے ساتھ دو، مستحق کو دو، غیر مستحق کو نہیں۔ اب شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، تم کو ڈراتا ہے کہ دیکھ اتنا زیادہ خرچ مت کر، تیرے بال بچوں کچھ رہتا کہ نہیں، ہاں؟ پورا خرچ کرا دو، کیسا بال بچوں کیسا ہونا، دھندا پانی نہیں چلا تو کیسا ہونا۔ اب انہیں جو ہے تنگی کا خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ راہ خدا میں خرچ کرنے سے تو ڈراتا ہے، لیکن دوسری طرف عیش میں لگا دیتا ہے، حرام کاری میں لگا دیتا ہے، شراب میں، جوئے میں، غلط صحبتوں میں، ادھر لگا کر بے حیائی میں اس کے پیسے پورے برباد کرواتا ہے۔ اللہ ہم کو پہلے ہی جو ہے انفارمیشن کر رہا ہے کہ دیکھو ایسے خیالات اگر آئیں تو سمجھ لو شیطانی خیالات ہیں۔ اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی پھر بھی نہیں دے رہا ہے، مستحق موجود ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، خیر خیرات نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ شیطانی خیال آیا ہے۔ اور اگر پیسوں کے ذریعے سے عیش عشرت حرام کاری کا خیال آئے، سمجھ لو یہ بھی شیطانی خیال ہے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے تنگ دستی کے، دے خرچ کرا تو پھر کل بھکاری ہوا تو کون دیتا تیرے کو؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فضول خرچی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ جو تمہیں حکم دیا زکوٰۃ دیو بندو، صدقہ دیو، خیرات دو، کئی کو حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا بندو اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم پہ فضل اور مہربانی کروں گا۔ آپ بتاؤ کس کے وعدے پہ تمہیں بھروسہ ہے؟ اللہ کے وعدے پہ یقین ہے ایمان والوں کا تو وہ بخیل نہیں ہو سکتا، راہ خدا میں ضرور دینا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، کون سی نیت سے خرچ کر رہا ہے اللہ خوب معلوم ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ غریب نہیں کرے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ضرور عطا فرمائے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ پھر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی، بات سمجھ دنیاوی ہوتی ہے، دین کو بھی دنیا میں ڈال دیتے انہوں۔ اب جو ہے کچھ لوگ علم میں لگے ہوئے ہیں، مولوی ہے، طالب علم ہے، کوئی حافظ بن رہا، کوئی عالم بن رہا، کوئی مفتی بن رہا، کوئی امام بن جا رہا، کوئی مؤذن، یہ دینی امور کے لیے یہ افراد تیار ہو رہے ہیں۔ اب بعض ڈیڑھ شانے مشورہ دیتے، ارے میاں ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کورس بھی کرنا تھا تو نوکریاں ملتے،
ہاں ارے ان کو یہ جہاں ہے وہاں چلن دے، ان کو ادھر کا راستہ بتائے تو ادھر کے ہوتے، امامت کون کریں گا؟ جی قرآن کی تعلیم کون دیں گا؟ کون دین کی باتیں تمہیں بتائے گا؟ ہاں یہ اسپیشل لوگ تیار ہوں دو دین کی خدمت کے لیے، ان کو دنیا کا راستہ مت بتاؤ۔ لوگ خیر خواہی سے مشورہ دیتے ہیں کہ میاں عالم کے ساتھ وہ عالم کی ڈگری ایکول ٹو بی اے ہے، امتحان پاس کرے تو سرکاری نوکری لگتی۔ ارے نوکری لگتی انہیں ادھر کا چھوتا، یہاں پر یہ جگہ خالی ہو جائیں گی نا، کون پور کے نا مسجدہ اتنے بنا رہے پوچھو مت، امامہ ہونا کہ نہیں، اس میں موذن ہونا کہ نہیں؟ اب ریٹائرمنٹ بہت ملتے موذن، امامت کا مسئلہ ہے عالم ہونا۔ تو اگر یہ اسپیشل لوگ تیار نہیں ہوں گے تو یہ کمی کیسی پوری ہوں گی؟ اس لیے دیکھو ان کو دنیا کا راستہ نہ کو بتاؤ، ان کو بازار کا راستہ۔ بہت سارے عالم، ٹھیک ہے اللہ سب کی روزی میں برکت دے، اچھے خاصے علم والے لوگوں کو ہدایت دے، لگے پلاٹنگ میں، گئے کام میں سے، اب ادھر ہی چل رہے، نہ امامت ہے نہ تعلیم ہے نہ قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق رہا۔ دنیا تو سنور گئی، اس میں شک نہیں، خوشحالی آ گئی، لیکن جس مقصد کے لیے علم حاصل کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہاں جی تو ان کو ایسے نیک مشورے نہ خود، کیونکہ دنیا کا راستہ ایک مرتبہ چل پڑا، انسان واپس نہیں پلٹتا، اس میں ریٹرن نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے راستے پہ چل پڑنے والا واپس نہیں آتا، اس میں آگے ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ دین کے شعبے یہ رہ جائیں گے، یہ شعبوں کے لیے بھی اسپیشل لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہاں اب ظاہر بات ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے انہیں مسلیاں کی خوشامد کئی کریں گا، کمیٹی خوشامد میں کئی کو رہیں گا۔ ہاں ہٹ میرے پاس کیا کم ہے کیا، میں تیرے باتیں کیوں سن لوں؟ اب یہ بیچارے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لوگ سب سن لیتے، اچھی بات صدر صاحب، اچھی بات معتمد صاحب، ہاں کیونکہ یہاں چھٹ گیا تو کہاں جائیں گے انہیں بیچارہ، ہاں ٹکے ہوئے رہتے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرما، ہر ایمان والے کے روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ خاص طور سے خیال رکھو کھانے کا کوئی انسان محتاج نہیں ہے، امام ہو، موذن ہو یا معلم مدرس ہو، اتنی تو روزی اللہ دیتا ہے، لیکن مسئلہ آتا ہے بیماری کا، مسئلہ آتا ہے شادی بیاہ کا، بچیوں کے، اس میں ضرور تم مدد کرنا، ای بات سمجھ میں؟ ہاں علماء کی، ائمہ کی، دو چیزوں میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے عوام الناس، ورنہ کھانے کے اتنا تو اللہ روزی دیتا ہی۔ بیماریاں اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ لاکھوں کی باتیں ہیں وہاں، انہیں کئی سال بھی محنت کرا تو لاکھوں میں نہیں پہنچ رہا۔ ایسے موقع پر خاص طور سے خیال رکھیں گے، خیال انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت ہلو بولے تو رکھو رکھو، تمہارے رہنما ہیں، یہ رہبر ہیں۔ سب سے زیادہ ناقدری رہبروں کی مسلمانوں میں ہے، دوسری ذات میں نہیں ہے۔ دوسری ذات والے تو اتنی قدر کرتے اپنے رہنماؤں کی پوچھو مت، وارے نیارے جاتے ہیں۔ ایک ہماری ناقدری خوف، امام کیسا رہنا کہ ایک سے دوسرا جوڑا نہیں رہنا اس کے پاس، اس پہ استری نہیں رہنا، اس کو جو ہے موٹر سائیکل، ٹو ویلر، فور ویلر نہیں ہونا، انہیں پیدل چلنا، نہیں تو وہ غم کے پیڈلاں مارتے ہوئے سائیکلیں چلاتے آنا۔ کیا نیک ہے امام صاحب، ارے انہیں نیک ہوا لیکن تو بخیل ہو گیا،
یاد رکھو اپنا رہنما بہتر سے بہتر ہو. دوسری قوموں کو دیکھو کیا خدمت کرتے ہیں وہ، اگرچہ کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، باطل پرست ہیں، لیکن کم سے کم عبرت تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. بہرحال یہ جذبات رکھو، اللہ اس کا بدل دنیا میں دیں گا. اللہ لے لے کے خاموش نہیں بیٹھا. ہمارا جیسا لیتے وقت بہت میٹھے بات لے لیے، کب دیے تھے، کیا دیے تھے، ہم کیا بھاگ کے جا رہے کیا؟ اتنے باتیں شروع میں نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ فوری واپس کرتا. ان اللہ لیخلف، اللہ واپس کر دیتا ہے بندے کا، اپنے اوپر نہیں رکھتا، بلکہ بڑا چڑھا کے واپس کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اپنے رہنماؤں کی، رہبروں کی قدر کرو. یہ دو چیزوں میں مدد کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، باقی نہیں. اللہ تعالیٰ چلاتا ہے باقی. تم بہت اچھا کھاتے ہو نا، کم سے کم جو ہے اس سے کم درجے کھاتے ہوں گے. جو اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں. انسان بھوکا اٹھتا ہے لیکن اللہ کچھ نہ کچھ اس کا انتظام فرما دیتا ہے. فرمایا دیکھو یہ خرچ کرنے کی آیتیں ہیں، یہ بخیلی کے نہیں ہیں. یہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے. حکمت بولے تو دین کی سمجھ، سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا. اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی جائے یعنی فہم سلیم اللہ عطا فرما دے، اس کو تو خیر کثیر عطا ہو گئی. دنیا نہ ملے لیکن اسے فہم سلیم عطا ہو، دین کی سمجھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. بے وقوفوں کے سامنے کتنا بھی سمجھا دو کیا، کوئی حاصل نہیں. جو عقل مند ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا. لہذا عقل مندوں کو نصیحت کی بات ضرور قبول کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، یا جو تم اللہ سے نظر مانتے ہو، یا اللہ اگر تو جو ہے میرے بچے کو بیمار ہے شفا عطا فرما دے تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. اب اچھا ہو گیا بچہ، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس طرح سے اپنے اوپر جو لازم کر لیا بندے نے پورا کرتا کہ نہیں کرتا. ایک آدمی چڑھنے کو جھاڑ پہ چڑھ گیا، وہ کھجور کا لمبا جھاڑ، اترنے کو نہیں جم رہا. انہیں منت مانا یا اللہ اگر میں نیچے سلامتی سے اتر گیا تیرے نام پہ ایک اونٹ جو ہے میں قربان کرتا ہوں. ہلو ہلو ذرا نیچے اترا. انہیں بولا اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے. انہیں بولا یا اللہ سلامتی سے اتار دے، میں ایک بیل برابر ذبح کرتا ہوں تیرے نام پہ. اور نیچے اترا، ذرا ایزی دکھا. انہیں بولا بیل بھی بہت بڑا ہوتا ہے بھائی. انہیں بولا یا اللہ میں بکری تو برابر قربان کر دوں. جب نیچے اترا بدل گیا نا. انہیں بولا جانی دینے کا ہے نا، ایک مرغی ذبح کر دیا تو بھی جانی ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. مصیبت میں آتا نا بڑے بڑے منتیں مان لیتا، اب مصیبت ہٹ جا رہی تو اس کی نیت بدلتی. جو بھی اللہ سے منت مانگو
اللہ تمہاری دل کی مراد پوری کر دے، اس کو پورا کرو۔ روزے کی منت مانا یا غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مانا، تو اس کو پورا کرو۔ اللہ جانتا ہے تم پورا کرتے نہیں کر رہے ہو، اس کے خلاف نہ کرو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اللہ بھی مدد نہیں کرے گا۔ یا ظالم سے مراد دوسروں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا۔ اللہ نے مال دیا، خرچ نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا وبال اس کو جہنم کی شکل میں ہوگا، عذاب کی شکل میں۔ تو گویا یہ گناہگار اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، عذاب مول لے رہا ہے یہ، اس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرا، اللہ بھی مدد نہیں کرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ پھر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات یا خیرات علل اعلان دو، ظاہر کر کے، میری طرف سے اتنے 1000 روپئے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریب کے لیے، بیت المال کے لیے اعلان کر کے دے رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی جذبات پیدا ہوں گے، مجھے اتنے دے رہا، دوسرا اس سے بڑھ کے بولیں گا، فائدہ کس کا ہوگا؟ غریبوں کا جو فائدہ ہوگا، مسجد کا چونگا۔ ترغیب، اس میں ترغیب ہے۔ اچھا، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کے دیا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تم چھپاؤ اور محتاجوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں اخلاص ہے۔ اب دونوں چیزوں کا اختیار دیا اللہ نے، ظاہر کر کے دیے تو بھی بہتر ہے، چھپا کے دیے تو بھی بہتر ہے۔ پھر کیا کرنا؟ یاد رکھو، جو فرض ہے وہ تو ظاہر کر کے دے، اور جو نفل ہے چھپا کے دے، کیونکہ فرض تو دینا ہی دینا ہے نا، یہ زکوٰۃ ہے، بند مٹھی دیا تو بھی دینا ہے، اعلان کرا تو بھی دینا، معاف تو نہیں ہے۔ اور نفل میں اختیار ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی عذاب نہیں۔ تو اس صورت میں نفل اگر صدقات وغیرہ ہے، خیرات ہے، چھپا کے دینا چاہیے، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس طرح سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھو، حدیث مبارکہ سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھپا کر خیرات کرنا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ کوئی مال میں برکت چاہتا ہے تو پوشیدہ طور سے اللہ کی راہ میں دو، اور کوئی عمر میں برکت چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غریب ہیں، خیال رکھو، چچیرے، خلیرے، ممیرے، پھپھیرے اطراف میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، کیا حال ہے، حال ان کا دریافت کرو، معلوم کرو، پریشان تو نہیں ہے۔ بعض اتنے خوددار رہتے ہیں، بھوکے مر جاتے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسوں کا خیال کرو، ایسوں کی مدد کرو، اپنی کمائی میں سے 3 حصے کرو۔ یاد رکھو، جو بھی کما رہے ہیں نا آپ، ملازمت پیشہ ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، مزدور ہو، اپنے کمائی کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ اپنا بھانڈول،
دوسرا حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا خرچ، تیسرا حصہ رشتہ دار، غریب، محتاجوں کے لیے. یہ تین جو ہے پاکیٹا رکھو. اب اپنے حصے میں سے اپنا گھر خرچ، بچوں کا، بیوی کا، اور پہلا جو تمہارے اسباب ہیں تجارت کے اس کے لیے بھی لگتے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ دوست احباب اور غریبوں کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، پورا ایک ساتھ چیز رکھتے ہیں، اس میں سے دینا بولے تو جان کو آتا ہے، سمجھتے یہ پورا میرا ہے، اس میں سے دے رہا ہوں میں. اگر کوئی بولتا سیٹھ صاحب چائے پلاتے کیا، اور مطلب ابھی صبح سے نہیں پیا تجھ پلا، کیونکہ اس کی جان جاری، اصل مال میں سے نکالنے کو جان جاری. تو کیا کرو، تین پاکیٹاں الگ کرو نا، جو دوست احباب کا حق ہے، غریبوں کا ہے. اگر دوست ملا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرو، اپنے میں سے نہ کو خرچ کرو، اس کے نام کا جو ہے نا اس میں سے خرچ کرو. اصل میں ہم لوگوں کو ترتیب نہیں آتی، اس لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنا مشکل دکھتا ہے. اچھا، زکوٰۃ دینے میں بھی لوگ بہت آناکانی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حساب کر کے پیسے الگ سے نہیں نکالتے، اس میں جو رکھتے ہو نا، آئے جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھڑو رسید زکوٰۃ کی، کوئی غریب آیا ساڑیاں، چلو زکوٰۃ میں لے لو، نہ، یہ ترتیب نہیں، بلکہ حساب کر کے نکال کے الگ الگ ڈبے میں رکھ دو. نو ٹینشن، کوئی بھی آن دو، کتنا بھی مطالبہ رکھ دو، اس میں سے دو، اس میں سے دو. ایک صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی. ایک تقاضا تھا، ایک غریب بچی کی شادی، تو انہوں بولے مستحق ہیں کیا زکوٰۃ کے؟ میں بولا ہو مستحق ہیں وہ. انہوں بولے ٹھیک ہے، انہوں بجٹ بتایا، اتنا بجٹ ہمارا ہے، ہم دیتے ہیں. اور ایک بات بتائی کہ میں سال کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور الگ سے اکاؤنٹ اس کا میں نے کھولا ہوں بینک میں، وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں زکوٰۃ. اتنی پیاری بات ہے، کتنا آسان ہے دینا. دیکھو، انسان کو جو خرچ کرنا مشکل ہو رہا نا، تو سب مکس رکھنے کی وجہ سے ہو رہا. اپنا بھی خرچہ اس میں، غریباں کا بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، خیرات بھی اس میں، سب اس میں ہے. تو اس میں سے خرچ کرنا انسان کو ایسا لگتا ہے اپنے میں سے خرچ کر رہا ہے. الگ سے کر دو اس کو، اس میں سے خرچ کرو. ہاں جی، جس کے مستحق ہیں اس پہ خرچ کرو، یہ آسان ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا تمہارے؟ نہیں آیا تو اور پوچھو گے بعد میں. تو زکوٰۃ الگ سے نکال کے رکھو. اسی طرح سے دوستوں کے لیے روز ایک 10 روپے الگ رکھو نا، یہ دوستاں کے نام کے. اب چائے پلانا آسان ہے، تم ایک چائے پلایا، انہیں کتنی تعریف کرتا، اور کیا خرچہ کرتا میرا دوست، حالانکہ تم اس کے نام کے نکال کے رکھے ہیں الگ سے. تمہارا کوئی مشکل نہیں. عالموں کو پلانا ہے، ان کے 10 روپے الگ رکھو روز کے کمائی میں سے. کوئی مشکل نہیں. ترتیب کے بعد آسان ہے، اور بے ترتیب کے اور تو مشکل ہے. ہر کام جو ہے مشکل. اب جو کھانے کا مقدار مقرر کیا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں. بھوک رہو نکو رہو، ٹائم ٹیبل مقرر ہے. اب اڑپ جھڑپ سارے چلا رہے، بدہضمی ہوتی نہیں ہوتی. کوئی ڈالا تو ہو ٹھیک ہے سبحان اللہ، ہو تھوڑا لو جی، ہو سبحان اللہ، جا بیٹے کل دعا کرنے کو سیدھا. کیا فائدہ؟ مقدار مقرر کرو، زندگی میں ترتیب رکھو، زندگی آسان ہوگی.
آیا تو قارون کے خزانے ایسا جو ہے بس جو آیا بس دیوالی کے جیسا اڑا دے رسول، نہیں آیا تو بم مارتے بیٹھ، ترتیب رکھو. زندگی میں ترتیب ہوتی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، زندگی آسان ہوتی ہے. جس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل نہ ہو تو اس کی زندگی بڑی مشکل، بڑی کٹھن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ظاہر کر کے دیو صدقات خیرات، یہ بھی بہتر ہے، بڑی بہتر. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کر دو محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حدیث پاک سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں لے لے گا. کون سے ہیں وہ 7؟ نمبر 1 عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، کل روز محشر اس سائے کے سوا کوئی نہ ہوگا تو اللہ کے سائے میں وہ ہوگا. نمبر 2 وہ جوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی بچپن سے ہی نماز کی عادت ہے اس کو، یہاں تک کہ جوان ہو گیا تو یہ اللہ کے سائے میں ہوگا. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد ہی میں لگا رہے، باہر جا رہا ترکاری کو، کانا ادھر ہی ہے موذن کی اذان کی طرف، ارے اذان ہوئی کہ نہیں کی، ہوئی کہ نہیں کی، ہوتے ہی سیدھا آ رہا ہے. یہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. اور نمبر 4 وہ 2 آدمی جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، باہم اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے، اور الگ ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے. تو اللہ واسطے دوستی کرنے والا یہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا. نمبر 5 وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اللہ کی یاد کر کے رونے والا تنہائی میں، یہ اللہ کے سائے میں ہوگا. نمبر 6 وہ شخص جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت حسب والی گناہ کی دعوت دے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنے والا کل اللہ کے سائے میں ہوگا، اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 7 وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. ہماری خیرات جیب میں ہاتھ ڈالتے، اس کو پتہ نہیں ہے بائیں کو، لیکن اندر دیکھتے غلطی سے 1 کے بجائے 2 کا تو نہیں آ رہا ہے. یہ ہماری خیرات بخیلوں کی خیرات ہے، اندر ہی گھما کے دیکھتے. پہلے تو بھی بڑے چھوٹے کا فرق تھا، اب سیم ہو گیا، 1 کی بجائے 2 کا گیا، گھر کو جانے تک افسوس رہتا اس کو، ارے دوبارہ چلر کر کے رکھنا پڑتا. ہماری خیرات بھی اللہ ہی قبول کر لے اپنے کرم سے تو الگ بات ہے. فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اجر و ثواب بھی دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا.
واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، خرچ کرو، زکوٰۃ صرف مسلمان کے لیے، غیر مسلم کو نہیں چلے گی، اور باقی چیزیں خیر خیرات مسلمان محتاج کو بھی دیں اور غیر مسلم محتاج کو بھی دینا چاہیے، ہاں؟ اس میں جو ہے سب کے لیے عام۔ شروع میں یہ ہوا کہ ایمان والوں کی سرپرستی میں یا رشتہ داری میں کچھ غیر ایمان والے بھی تھے، تو ایمان والوں نے ان پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ اگر وہ محتاج ہوتے اور کچھ مدد طلب کرتے، یہ پریشر ڈالتے کہ ایمان قبول کرا تو میں مدد کروں گا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ جب ہدایت دیں گا، توفیق دیں گا، ایمان قبول کرے گا، تمہیں تو حکم یہ ہے غیر ایمان والے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہا، یا رسول اللہ، میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں جو کافرہ ہیں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے تاکیداً حکم فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو غیر ایمان والوں پر تو اپنے اخلاق بتانا چاہیے، یاد رکھو۔ تو یہ خیر خیرات میں اجازت ہے، لیکن زکوٰۃ کا مستحق صرف مسلمان محتاج ہے، غیر مسلم محتاج کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سادات میں سے کوئی ہے، آل رسول میں سے، تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کو ہدیہ تحفہ اس میں سے دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنا بولے تو اونلی فار زکوٰۃ، صرف زکوٰۃ میں سے 6 خرچ کرنے کا حکم، نہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے کہ اپنے جو خالص ہے رقم اپنے استعمال کے لیے، اس میں سے ہدیہ تحفہ دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، توفیق دینا نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے خرچ کرنا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو تمہارے ہی واسطے کرتے ہو، کہ اس کا اجر تم کو ہی ملنے والا ہے، اس کا فائدہ تم کو ہی ملنے والا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو تم خرچ کرو نا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، نام نمود شہرت نہیں۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ کا وعدہ ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تم کو واپس لوٹایا جائے گا، پورا پورا تم کو واپس دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ صدقات خیرات کے کون ہیں؟ یوں تو ہر محتاج مستحق ہے، لیکن سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا للفقراء الذین، وہ محتاج ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، ملک میں وہ چل پھر نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسرا دھندا نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، دوسری ملازمت نہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کی، قرآن و حدیث کی تعلیم میں ایسے مشغول ہیں دوسرا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دکان پہ بیٹھنا، کمانا،
یا نوکری کرنا، مزدوری کرنا، ہنر پیشہ اختیار کرنا، دین کی اتنی مصروفیت ہے اپنے اندر روکے ہوئے ہیں ان کو۔ اللہ نے فرمایا ان کی تو مدد کرو، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اس لیے مدرسے والے بڑے بڑے بورڈا لگاتے ہیں، سب سے زیادہ مستحق آپ کے زکوٰۃ و صدقات و خیرات۔ تو لوگ بولتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت شریفہ دلیل ہے۔ اصل میں یہ آیت شریفہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ وہ طالب علم تھے جو ہمہ وقت تعلیم میں، تعلم میں لگے رہتے تھے، تقاضوں پہ اللہ کے نبی ان کو روانہ کرتے تھے راہ خدا میں، تو ان کے متعلق نازل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اجنہ و شیاطین کے شرور و فتنوں سے حفاظت فرما، جادوگروں کی جادو ٹونوں سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے مالک الملک، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ بن بیائی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں، حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں اپنے کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔